السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک غیر معمولی طور پر طاقتور سورۃ التکویر کی پہلی 29 آیات میں گہرائی تک اتر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، یہ وہ آیات ہیں جو کائنات کے خاتمے کے آپ سمجھیں کہ تصور سے بھی مشکل مناظر سے شروع ہوتی ہیں۔ بالکل، اور پھر بات وہی الہی کی حقیقت اور سچائی تک پہنچتی ہے۔ ہمارا مقصد آج صرف ترجمہ یا تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں جو پیغامات ہیں، جو چونکا دینے والے نکات ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، وہ گہرے اسباق جو ان میں پوشیدہ ہیں۔ تو یہ سفر کائناتی تباہی سے شروع ہو کر انسانی جواب دہی تک، اور پھر وہ جو رہنمائی ہمیں ملی ہے اس کی سچائی تک جائے گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورت ایک ایسی تصویر سے شروع ہوتی ہے جو ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ خود میں ایک بہت ہی ہیبت ناک منظر ہے۔ بالکل، اور یہ لفظ کوورت یہاں بہت اہم ہے، یعنی یہ صرف روشنی کا بجھ جانا نہیں ہے۔ اچھا، جی، اس میں لپیٹنے کا، سمیٹنے کا مفہوم ہے۔ آپ سمجھیں جیسے کوئی پگڑی کو سر سے اتار کر لپیٹ دے۔ یعنی ایک فعال عمل ہے۔ بالکل، ایک ایکٹیو پروسیس۔ یہ کائنات کے اس مرکزی ستون کے مکمل خاتمے کی طرف اشارہ ہے، ہمارے نظام شمسی کا خاتمہ۔ اور یہ تو صرف پہلا قدم ہے، فوراً بعد مزید جھٹکے ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے اپنی چمک کھو دیں گے یا بکھر جائیں گے۔ جی، ماند پڑ جائیں گے۔ اور پھر وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ جو زمین پر آپ دیکھیں مضبوطی کی علامت ہیں، صحیح، بالکل استحکام کی، وہ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے۔ جیسے روئی کے گالے۔ یہ تو واقعی کائنات کا پورا ڈھانچہ ہل جانے والی بات ہے۔ یقیناً، یہ ابتدائی آیات جو ہے نا، یہ ایک تسلسل کے ساتھ کائناتی نظام کی مکمل تباہی کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ سورج لپیٹا گیا، ستارے بے نور، پہاڑ اپنی جگہ سے گئے۔ یہ کوئی معمولی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس میں ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ سب اللہ کی عظیم قدرت دکھا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ صحیح، ایک حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ جی، ایک حکم کے تحت۔ اس کائناتی تباہی کے بعد منظر زمین کی طرف آتا ہے، اور وہاں بھی معمولات زندگی بالکل درہم برہم نظر آتے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ جی، اس زمانے کے عرب معاشرے میں تو یہ سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا نا؟ بالکل، سب سے قیمتی۔ تو ان کا یوں لاوارث چھوڑ دیا جانا، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کیا صرف خوف کی شدت؟ دیکھیں، خوف کی شدت تو ہے ہی، لیکن بات اس سے بھی گہری ہے۔ اشار وہ اونٹنیاں ہیں جو بس بچہ جننے کے قریب ہیں۔ اچھا، ان کی دیکھ بھال سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ان کا اطلت یعنی نظر انداز کر دیا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیزیں بھی بھول جائے گا۔ یعنی ترجیحات بالکل بدل جائیں گی۔ بالکل، ترجیحات کا مکمل الٹ جانا۔ دنیاوی مال و اسباب کی بے وقاریت اس دن بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور عجیب منظر، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ عام طور پر تو جنگلی جانور ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، انسانوں سے بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا اکٹھا ہونا، کیا یہ بھی اسی عالمگیر خوف کا نتیجہ ہے؟ جی، یہ ایک ممکنہ تشریح ہے۔ خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ فطری دشمنیاں، وہ جو فاصلے ہیں، وہ مٹ جائیں گے۔ اچھا، لیکن یہ جو لفظ ہے خشرت، یہ صرف جمع ہونے سے زیادہ گہرا ہے۔ اس میں اکٹھا کیے جانے کا مفہوم ہے۔ یعنی کسی مقصد کے لیے؟ جی، جیسے کسی مقصد کے لیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شاید جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا، یا پھر یہ کہ قیامت کا اثر تمام مخلوقات پر ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ فطرت کے وہ اصول، وہ رکاوٹیں جو جانداروں کو الگ رکھتی ہیں، وہ اس دن ٹوٹ جائیں گی۔ صحیح، معمول کی دنیا کا خاتمہ۔ جی بالکل۔ قدس حصے کی آخری نشانی سمندروں سے متعلق ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے یا ابال دیے جائیں گے۔ جی، یا پاٹ دیے جائیں گے۔ پانی جو آگ بجھاتا ہے وہ خود آگ کی طرح بھڑک اٹھے گا۔ یہ تو بالکل ہی ناقابل یقین منظر ہے۔ سجرت کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں: بھڑکا دینا، بھر دینا، ملا دینا۔ اچھا، ہر معنی میں ایک شدید کیفیت ہے۔ اگر بھڑکنے کا مطلب لیں تو یہ کائنات کے بنیادی عناصر کے اپنی خاصیت بدل دینے کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، اگر بھر دینے یا ملا دینے کا مطلب لیں تو شاید سمندروں کا خشکی پر چڑھانا یا میٹھے کھارے پانی کا مل جانا۔
اصل نقطہ یہ ہے کہ سمندر بھی شدید تبدیلی کا شکار ہوں گے، وہ نظام بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ان پہلی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آسمان سے زمین تک، بڑے اجرام سے لے کر قیمتی مال اور جانوروں تک، سمندروں تک، جی، ہر چیز اپنے معمول کے نظام سے نکل کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ گویا قیامت کا ایک زبردست تعارف ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، ایک ایسی تبدیلی کا جس کے سامنے انسانی طاقت بالکل ہیچ ہے۔ صحیح۔ یہ تمہید ہے اس دن کے لیے جب اصل اہمیت اعمال کی ہوگی۔ یہ منظر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت پر غور کرے۔ کائنات کی اس اتھل پتھل کے بعد سورت کا رخ فوراً انسانیت کی طرف مڑتا ہے۔ آیت 7 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی۔ یہ جوڑ دیے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ شاید نیک لوگ نیکوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ۔ جی، یہ ایک بہت اہم تفسیر ہے۔ کئی مفسرین نے یہی کہا ہے۔ زوجت کا مطلب جوڑے بنانا، ملانا ہے۔ تو ایک صورت یہی ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال، ہم عمل گروہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اچھا، نیک نیکوں کے ساتھ جنت کی طرف، اور بد بدوں کے ساتھ جہنم کی طرف۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ روحوں کو ان کے جسموں کے ساتھ دوبارہ ملایا جائے گا۔ یعنی جسمانی قیامت۔ جی، اور ایک تیسری لطیف تشریح یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یعنی عمل ہی ساتھی بن جائے گا۔ واہ! یہ سب باتیں اس دن ہونے والی حتمی چھانٹی اور درجہ بندی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو واقعی دل کو ہلا دیتی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ یہ تو عرب معاشرے کی وہ رسم تھی، لیکن یہاں اس کا ذکر کیا صرف اسی جرم کی بات ہے؟ یہاں جو بات گہرائی سے سمجھنے والی ہے وہ صرف اس خاص رسم کی مذمت نہیں، بلکہ انصاف کا وہ پیمانہ ہے جو قائم کیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں سوال کس سے ہو رہا ہے؟ مظلوم سے، اس بچی سے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی۔ جی۔ اس سے پوچھنا دراصل ظالموں کو کٹہرے میں لانا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس دن انصاف کمزور ترین فرد سے شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان سے جن کی آواز دنیا میں نہیں سنی گئی، کس گناہ پر ماری گئی؟ یہ سوال خود جواب ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، یہ سراسر ظلم تھا۔ یعنی یہ ایک عالمگیر اصول بیان ہو رہا ہے؟ بالکل۔ یہ آیت ہر دور کے ہر مظلوم کی نمائندگی کرتی ہے، ہر بے گناہ کے قتل کی، ہر ناانصافی کی بات کرتی ہے، جس کا حساب دنیا میں نہیں ہوا۔ یہ ایک زبردست پیغام ہے کہ کوئی ظلم، چاہے کتنا ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں فراموش نہیں ہوگا۔ اس بچی کا سوال تمام ظالموں کے لیے ایک ابدی فرد جرم ہے۔ یہ تو انصاف اور جواب دہی کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد حساب کتاب کے مراحل مزید واضح ہوتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ یعنی سب کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا؟ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ جی، نشرت کا لفظ صرف کھولنے سے زیادہ وسیع ہے، اس میں پھیلانے، عام کرنے کا مفہوم ہے۔ اچھا، یعنی اعمال نامے نہ صرف کھولے جائیں گے بلکہ سب کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے تاکہ ہر کوئی اپنا اور دوسروں کا انجام دیکھ لے۔ مکمل شفافیت کا دن۔ پھر ایک اور کائناتی تبدیلی کا ذکر، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ یہ کیسی تشبیہ ہے؟ کھال اتارنا؟ کشت کا مطلب ہے کسی چیز کو چھیل کر یا کھینچ کر اتار دینا، جیسے جانور کی کھال اتارتے ہیں۔ اوہ! یہ آسمان کے موجودہ نظام کے مکمل ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، یا شاید ان پردوں کے ہٹ جانے کی طرف جو ہمارے اور غیب کی دنیا کے بیچ میں ہیں۔ یعنی یہ بھی قیامت کی ہولناکی اور تبدیلی کی شدت دکھاتا ہے۔ جی بالکل، کائنات اپنی موجودہ شکل میں باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر جزا و سزا بالکل سامنے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم خوب بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ جی، سعرت یعنی آگ کو شدید بھڑکانا، ازلفت یعنی قریب لانا، بالکل سامنے کر دینا۔ یہ ترتیب بڑی معنی خیز لگ رہی ہے۔ بہت معنی خیز ہے۔ پہلے کائنات بدلی، پھر انسانوں کی درجہ بندی ہوئی، پھر اعمال نامے کھلے، پھر آسمانی پردے ہٹے، اور اب نتائج بالکل سامنے ہیں۔ جی،
جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت قریب لائی ہوئی، تاکہ دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے اور اعمال کا فوری نتیجہ سامنے ہو۔ اور ان تمام مراحل کا نچوڑ اگلی آیت میں ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تب ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر حاضر ہوئی ہے۔ یہ گویا فیصلہ کن لمحہ ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی فیصلہ کن لمحہ ہے۔ عالمت، اسے علم ہو جائے گا، یقینی علم۔ ما احضرت، جو کچھ وہ حاضر لائی ہے، اپنے تمام اعمال، اچھے اور برے۔ اچھے اور برے۔ اس دن کسی کو اپنے اعمال یا ان کے نتائج کے بارے میں کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی ابہام نہیں۔ کوئی ابہام نہیں۔ یہ مکمل آگاہی، حتمی ادراک اور ذاتی جواب دہی کا لمحہ ہے۔ یہاں کوئی وکیل، کوئی سفارش، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہر نفس خود ذمہ دار ہوگا۔ جی، اپنے اعمال کا۔ قیامت اور حساب کتاب کے ان شدید مناظر کے بعد سورت کا موضوع اچانک بدلتا ہے۔ جی، اب وحی کی نوعیت، اس کے لانے والے، اس کی سچائی پر بات ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلی کافی ڈراماٹک ہے۔ یہ تبدیلی اچانک ضرور لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بہت منطقی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب قیامت اور جزا و سزا کی حقیقت اتنی وضاحت سے بیان کر دی گئی تو سننے والے کے ذہن میں سوال تو آئے گا نا کہ یہ خبر کتنی پکی ہے۔ بالکل، کیا یہ واقعی اللہ کا پیغام ہے؟ کیا اس پر یقین کریں؟ سورۃ الضحیٰ اب اسی سوال کا جواب دے رہی ہے۔ یعنی پہلے مسئلہ بتایا، اب اس سے بچنے کی جو رہنمائی ہے اس کی سند اور سچائی ثابت کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اس کی شروعات قسموں سے ہوتی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں ان کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، چلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ یہ کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ ستارے ہیں، سیارے ہیں؟ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک یہ سیاروں یعنی پلانٹس کی طرف اشارہ ہے، اچھا جو رات کو آسمان پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، الجوارے، چلنے والے، جی۔ اور کبھی اپنی حرکت میں پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، الخنس، پیچھے ہٹنے والے، وہ جسے ریٹروگریڈ موشن کہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی دقیق فلکیاتی بات ہو گئی۔ جی، اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت حیران کن مشاہدہ تھا۔ اور پھر رات اور دن کی قسم، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے، وہ صبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، صبح کا سانس لینا۔ بہت خوبصورت۔ ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ قسمیں ان چیزوں کی کھائی جا رہی ہیں جو عظیم ہیں، مستقل ہیں، اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں۔ جی۔ سیاروں کی منظم گردش، رات کا اندھیرا جو چھٹتا ہے، عسعسہ کا ایک مطلب رخصت ہونا بھی ہے، اور صبح کی روشنی جو تاریکی کو چیر کر آتی ہے، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ زندگی کی نوید۔ بالکل۔ تو ان عظیم اور یقینی حقیقتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آگے جو بات آ رہی ہے اس کی سچائی اور اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ گویا یہ کہ جس طرح یہ سچ ہے اسی طرح وہ پیغام بھی سچ ہے۔ بالکل، ایک ناقابل تردید حقیقت۔ اور وہ پیغام کیا ہے جس کے لیے اتنی عظیم قسمیں؟ انہ لقول الرسول کریم، یہ یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ یہاں رسول کریم سے کون مراد ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام؟ جی، جمہور مفسرین کے مطابق یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہیں، وہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ کریم کا لفظ ان کی بزرگی، شرافت، اللہ کے ہاں ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس فرشتے کی مزید صفات ہیں جو ان کے مقام اور پیغام کی اہمیت کو اور واضح کرتی ہیں۔ ذی قوتن، وہ بڑی قوت والا ہے۔ جی، عند ذی العرش مکین، عرش والے مالک کے ہاں بڑے رتبے والا ہے۔ مطاع ثم، وہاں فرشتوں میں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ امین، اور وہ امانت دار ہے۔ یہ تو غیر معمولی صفات ہیں۔ بلا شبہ ان صفات پر غور کریں تو پیغام کی حفاظت اور اصلیت کا پورا نظام سمجھ آتا ہے۔ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں، ذی قوتن، وہ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی شیطانی قوت پیغام میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں بلند مقام، یعنی پیغام کی اہمیت واضح ہے۔ مطاع ثم، فرشتوں میں حکم مانا جاتا ہے، یعنی اختیار اور مددگار ہیں۔ اور سب سے اہم، امین۔ جی، امین یعنی مکمل امانت دار، پیغام میں نہ کمی، نہ بیشی، نہ تبدیلی۔ تو یہ صفات گارنٹی ہیں کہ جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ بالکل وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، بغیر کسی ملاوٹ، کسی شک و شبے کے۔ یہ تو ہوئی پیغام لانے والے فرشتے کی۔ پھر براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، ان الزامات کے جواب میں جو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے، وما صاحبکم بمجنون،
اور تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے؟ جی، صاحبکم، تمہارا ساتھی کہہ کر انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم انہیں جانتے ہو، وہ تمہارے درمیان ہی رہے ہیں۔ پہلے بھی سب پر ظاہر تھی۔ ہم یہ گویا کہہ رہا ہے کہ تم جسے صادق اور امین کہتے تھے وہ اچانک دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے کردار کو ہی دلیل بنا دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے تجربے کی تصدیق کی گئی، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے جبرائیل کو روشن کھلے آسمان کے کنارے پر واضح طور پر دیکھا ہے۔ یہ تو ایک ذاتی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ بالکل۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجربے کی براہ راست تصدیق ہے جب انہوں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ افق مبین، روشن یا واضح کنارہ، اس تجربے کی وضاحت اور حقیقت پر زور دیتا ہے۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ نہیں، یہ کوئی وہم یا خیال نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی مشاہدہ تھا۔ یہ آیت ان لوگوں کے شکوک کو رد کرتی ہے جو وحی کے تجربے کو نفسیاتی یا خیالی سمجھتے تھے۔ اگلی آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينٍ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے۔ دنین یعنی بخیل یا کنجوس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب وحی سے ملتا ہے وہ اسے چھپاتے نہیں، نہ بتانے میں کمی کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ پوری دیانتداری اور فراخ دلی سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بعض کاہن یا نجومی اپنی باتیں چھپاتے تھے نا، جی جی، یا تھوڑا تھوڑا بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغام کو امانت داری سے منوان پہنچانے والے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور کردار کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس حصے کا اختتام ایک اور الزام کی تردید پر، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور یہ قرآن کسی دھتکارے ہوئے شیطان کا کلام نہیں ہے۔ یہ بھی مکہ کے مشرکین کا ایک عام الزام تھا کہ شاید کوئی جن یا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ جی۔ یہ الزام بھی رد کر دیا گیا۔ پہلے حضرت جبرائیل کی صفات سے منبع کی پاکیزگی ثابت کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور تجربے کی سچائی بتائی، اور اب واضح طور پر شیطانی وسوسے کا امکان رد کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کا پیغام خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ یقیناً اس کا اسلوب، اس کی تعلیمات، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ اتنی ساری وضاحتوں، دلیلوں اور قسموں کے بعد ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو سننے والے کو جھنجھوڑ دیتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ اتنا سیدھا، اتنا براہ راست سوال ہے۔ یہ سوال اس پورے حصے کا نچوڑ ہے۔ جب قیامت کی ہولناکی بیان ہو گئی، حساب کتاب کی تفصیل آ گئی، وحی لانے والے فرشتے کی عظمت واضح ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو گئی، شیطانی الہام کا امکان رد ہو گیا، تو پھر اس واضح راستے کو چھوڑ کر تم کس سمت جا رہے ہو؟ کون سی گمراہی تمہیں بھٹکا رہی ہے؟ یہ ایک سخت تنبیہ بھی ہے اور غور و فکر کی دعوت بھی۔ جی، یہ انسان کو اپنی زندگی کی سمت پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر آخری آیات اس پیغام کی عالمگیر حیثیت اور اسے قبول کرنے کے طریقے کو واضح کرتی ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت، ایک یاد دہانی ہے۔ ذکر کا لفظ بہت جامع ہے، نصیحت بھی، یاد دہانی بھی، شرف و بزرگی کا باعث بھی۔ اور للعالمین سے واضح ہو گیا کہ یہ پیغام کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ یہاں انفرادی ارادے اور انتخاب کو اہمیت دی گئی ہے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ہدایت کا راستہ کھلا ہے، لیکن اس پر چلنے کا فیصلہ انسان کی اپنی مشیت یعنی چاہت اور ارادے پر منحصر ہے۔ یعنی ہدایت زبردستی نہیں دی جائے گی۔ نہیں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ چنے یا نہ چنے۔ یستقیم یعنی بالکل سیدھا چلنا، بغیر کسی کجی کے۔ لیکن فوراً بعد والی آیت اس تصویر کو مکمل کرتی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ تمام جہانوں کا رب چاہے۔ یہ بظاہر پہلی بات سے ٹکراتا ہوا نہیں لگتا؟ نہیں،
یہ ٹکراؤ نہیں بلکہ ایک نہایت نازک اور گہرے الہیاتی توازن کا بیان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلی آیت 28 انسان کے ارادے اور ذمہ داری کو ثابت کرتی ہے۔ بالکل۔ دوسری آیت 29 اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور قدرت کاملہ کو بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش اور ارادے کا مکلف ہے، اسے سیدھا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی۔ لیکن کسی عمل کی توفیق ملنا، کسی ارادے کا پایا تکمیل تک پہنچنا، یہ بالآخر اللہ کی مشیت اور اذن پر ہی منحصر ہے۔ یعنی انسان کا ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی، اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں اور اللہ کی مدد اور توفیق پر بھروسہ بھی رکھیں۔ یہ جبر اور قدر کے درمیان اسلام کا متوازن نقطہ نظر ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام آیات کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ سورت ایک زبردست سفر طے کرتی ہے۔ جی ہاں۔ یہ کائنات کے خاتمے کے انتہائی ہولناک مناظر سے شروع ہوتی ہے، پھر فرد کی ذاتی جواب دہی پر زور دیتی ہے، اور آخر میں اس وحی کی سچائی اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسانی ارادے اور خدائی توفیق کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ بالکل۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دنیا کا انجام یقینی ہے، ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اور نجات کا راستہ اس سچی وحی میں ہے جسے ماننے کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے، مگر توفیق اللہ سے مانگنی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ یہ صورت واقعی انسان کو اس کی حقیقت، اس کے انجام اور اس کی ذمہ داری سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کائناتی تناظر کو ذاتی احتساب سے جوڑتی ہے۔ جی۔ یہ بتاتی ہے کہ جس خدا کے قبضے میں سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ہیں، اسی کے سامنے تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور اسی نے راستہ دکھانے کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اسی نے یہ واضح اور سچا پیغام بھیجا ہے۔ یہ واقعی غور و فکر پر مجبور کرنے والی آیات ہیں۔ آپ نے شروع میں قیامت کے مناظر کی بات کی اور آخر میں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی چاہت اور اللہ کی مشیت کا ذکر ہے۔ جی، اور یہیں ایک آخری نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورت کا آغاز کائنات کی عظیم، تقریباً ناقابل تصور تبدیلیوں سے ہوتا ہے، اور اختتام فرد کے ذاتی انتخاب، سیدھا چلنا چاہنے اور اللہ کی وسیع تر مشیت پر ہوتا ہے۔ کیا ان عظیم کائناتی واقعات کی ہولناکی پر غور کرنا روزمرہ زندگی میں اس سیدھی راہ پر چلنے کی جدوجہد، اس کی اہمیت، اس میں جو چیلنجز آتے ہیں، کیا یہ اس بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو بدل سکتا ہے؟ یعنی اپنی چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کو کائنات کے اس بڑے تناظر میں دیکھنا؟ جی بالکل۔ کیا یہ ہمیں اس پر مجبور کرتا ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو یہ سورت ہر سننے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے، تاکہ وہ خود اس پر غور کرتا رہے۔ بہت گہری بات ہے، جس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔